السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل جس طرح آپ نے سنا اور اس پہ دوستوں نے کمنٹ بھی کیے، بتایا بھی کہ جی یہ باتیں نسبتاً نئی لگ رہی تھیں اور عام طور پر مین سٹریم میں یہ باتیں نہیں ہو رہی۔ اس کمپلیمنٹ کا شکریہ بھی، اس سے یعنی آپ کی سماعتیں جو ہیں وہ ایک خاص اخلاص کے ساتھ چونکہ ٹیون ہوتی ہیں، اور اس پہ اگر آپ کو کچھ ایسی سچائی یا کچھ ایسا تجزیہ یا اس طرح کی بات سننے کو ملے جو فطرت انسانی جو ہے وہ اس کی سچ پر خود سے گواہی دے بجائے کسی سپورٹیو ایویڈنس کے، تو نیچرلی اس سے آپ کو بھی اچھا لگتا ہے اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ایک خاص طرح سے ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی ڈسٹورشن کے بغیر آگے چل رہی ہے۔ اس میں مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ صرف مجھے ہی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہ باتیں الا ماشاء اللہ کچھ جنہوں نے ویسے اپنے آپ کو اس طرح مسخ کر لیا ہوتا ہے اپنی فہم کو اور ادراک کو، ان کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، لیکن وہ ان کو بیان نہیں کر پاتے یا کرنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے کہ جو وثوق اپنے آئندہ میں ہونے کے لیے درکار ہے، وہ وثوق اصل میں آپ کو کسی بڑی سچائی یا کسی بالکل زیادہ ٹینجیبل اور پوٹینشیل حقیقت کے بیان اور پھر اس کے ساتھ چمٹنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ کو ہونے کا ہی یقین نہیں ہوتا تو آپ پھر اس طرح سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ یہاں جرمنی میں ایک دوست ساتھ تھے، تو ہم کنٹری سائڈ میں واک کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو وہاں چھوٹا سا نالا تھا، کوئی مطلب جسے آپ بندہ ویسے بھی پھلانگ سکتا ہے ہمارے وہاں پہ، جیسے مائنر اور سوئے ہوتے ہیں نا پنجابی میں اسے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھالے سے ذرا بڑے اور نہروں سے بہت چھوٹے، تو وہ اس طرح کا جو کھالا ہی کہیں گے بڑا سا، اس کے اوپر بھی ایسے پیڈسٹرین کے چلنے کا انہوں نے باقاعدہ پول سا بنا ہوا تھا، اور ایک جگہ نہیں ہر جگہ۔ وہاں ہم رکے تو میں نے انہیں وہ دیکھا تو وہ اپنے میک سے یہ وہ پول جو تھا اپنی تعمیر کے انداز سے لگ رہا تھا کافی پرانا ہے۔ تو اس دوست سے میں نے کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی پلی جو ہے پلیا، وہ بھی اس طرح وثوق سے بناتے ہیں اور اتنی ڈیوریبلٹی اس میں ہوتی ہے کہ ان کو چونکہ پتہ ہے کہ آج بھی یہ ہمارا ہے، کل بھی یہ ہمارا ہے، اور یہ آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کل کو ہماری نسلیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں گی۔ تو وہ جو فیوچر میں ہونے کا یقین ہے وہ آپ کو ڈیوریبل بنیادوں پر کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ یقین یا تو یہ پیدا ہوتا ہے بیسیکلی بنیادی طور پر ایک کمٹمنٹ کے لیول سے۔ اسی کمٹمنٹ کو صوفیاء نے عشق کا نام دیا، اسی کمٹمنٹ کو جب وہ انبیاء کی قوموں اور جماعتوں میں آتی ہے تو وہ اسی کو اخلاص للہ، اخلاص خدا کی خاطر اخلاص، وہ اس درجے پہ چلا جاتا ہے۔ اور دنیا داروں کے کمٹمنٹ والے اخلاص اور خدا اور خدا کے انبیاء کو ماننے والے جو ہیں ان کے للہ اخلاص میں ایک اور فرق بھی ہوتا ہے۔ ان کے اوپر جو انبیاء کے ماننے والوں کا للہ اخلاص ہوتا ہے، کمٹمنٹ ان کی بھی کمٹمنٹ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر استغفار کی چادر چڑھی ہوتی ہے، اس کی پان چڑھی ہوتی ہے۔ جیسے لوہار جو ہے وہ، اب تو وہ لوہار بھی نظر نہیں آتے کہیں، لیکن گاؤں میں ہوتے تھے تو وہ پہلے آگ میں رکھ کے اس کو لوہے کو تو پھر کٹ کے پھر اس کو شیپ دے کے آخر دم تک، بعض دفعہ ہم بچپن میں کھڑے رہتے تھے کہ اب یہ جو اس نے ایک اتنا سا لوہا کٹنا شروع کر دیا یہ اس کا کیا بنے گا، تو بعض دفعہ اس کی کلاڑی، بعض دفعہ اس کی چھری، بعض دفعہ اس کی کوئی اور پھالا ہل کا ہوتا ہے، وہ ہل چلانے کے آگے جو لوہے کا لگا ہوتا ہے، تو وہ جب بن رہا ہوتا تھا تو پہلے اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی تھی، وہ اس کو تیز گرم کر کے اس کو کٹ کاٹ کے پھر اس کی شیپ دے کے آخری جو موقع ہوتا تھا وہ اس کے اوپر پانی، یعنی اس کو تیزی جو گرم ہے اس کو پھر پانی میں ڈپ کرتے تھے، اسے کہتے ہیں پان چڑھانا۔
اب وہ پان جو ہے وہ استغفار کی پان چڑھی ہوتی ہے ان کے اوپر. تو جہاں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنی محنتوں اور اپنی کمٹمنٹس کے نتیجے میں کیے گئے بڑے کاموں کو بچا سکیں، وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے چونکہ انہوں نے اس کی پان مانگی ہوتی ہے، چڑھوائی ہوتی ہے، اس کے رحم کی اور اس کی مغفرت کی اور اس سے چشم پوشی کی، تو وہ پان جو ہے وہ پھر اتنی جب کوئی ایسے موقع آتے ہیں جسے نیچرل کلیمٹیز کہتے ہیں، ان کے دنیا داروں کی جو نیچرل کلیمٹیز ہیں وہ تو نیچر سے پیدا ہوتی ہیں. جو اہل خدا ہیں ان کے سامنے جب نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں تو وہ نیچر کے پیدا کرنے والے کو اس کا مالک اور خالق، نیچر کو بھی تو ایک خالق ہے نا، ان کا نہیں ہے. یہ جو نیچرلسٹ ہیں ان کا خدا وہ نیچر ہی ہے. لیکن اہل ایمان جو انبیاء کے ماننے والے ہیں ان کا آگے پھر ان کے سامنے جو نیچرل واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، فطرت اور نیچر کی کلیمٹیز اور حادثات اور واقعات، ان کا بھی آگے ایک خالق اور مالک ہوتا ہے. تو انہوں نے چونکہ اس کی جو سیکیورٹی، اس کی انشورنس جو ہے وہ اس سے استمداد اور اس سے استغفار کے نتیجے میں طلب کی ہوتی ہے اور ان کو وہ ملتی ہے. بعض صورتوں میں ان کے انبیاء کو وہ خوشخبریاں بھی ملی ہوتی ہیں. اس لیے ان کا کمٹمنٹ کا لیول بعد میں دنیا دار بھی جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں یا اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فیصلوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی اس زمانے کی ہسٹری تھی اس پہ کارلائل جیسے محقق اور مورخ نے جس وقت بات کی تو وہ مسلمان ہو کے نہیں کی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ کے اس نے نہیں کہا، لیکن اس نے کہا کہ یہ دو سچویشنز ہیں، بے وسائل ہونا اور دنیا کے جو اویلیبل پیرامیٹرز تھے ان کے سامنے رکھ کے، معروضی حقائق کے سامنے رکھ کے، ان کی کمزوری کو اس کے مقابل پر رکھ کر یہ ریزلٹس نہیں لیے جا سکتے تھے. تو جو غیر جانبدار نان مسلم مورخین ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. اسی طرح سے جو اللہ حاضر القیاس، یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر یہ تو ایک پوری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تاریخ کا یا ان کے اوپر نہ ماننے والے جو غیر جانبدار محققین ہیں، اگر ان کی رائے دے دی جائے تو باقی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علیہم السلام جو ہیں ان کا خود ہی اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. خاتم النبیین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس چیز، جو خوبی اور جو مقام اور جو مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات میں مشہود اور اسٹیبلش ہو جاتا ہے، باقی انبیاء آٹومیٹیکلی اس کی چادر کے نیچے آ جاتے ہیں اور اسی پیرامیٹر سے، اسی یارڈ سٹک سے باقیوں کی سچائی، باقیوں کے معجزات اور باقیوں کے ساتھ خارق عادت اور ناقابل یقین قسم کے جو اللہ تعالیٰ کے سلوک ہیں وہ اسی سے تسلیم کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اب یہ جو آپ کو ایک خالصتاً لامذہب اور مذہبیت والی تمہید پیش کی گئی، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ پچھلا سارا ہفتہ صحافیوں میں سے سلیم صافی جیسے اور جو اس طرح کے ہیں، اور باقی جو آج کل چونکہ جنگ جو ہے وہ اب ٹویٹر کی شکل اختیار کر چکی ہے، یعنی زیادہ تر جنگ ہر طبقے اور ہر دھڑے کی طرف سے سوشل میڈیا اور ٹویٹر اور ٹویٹس اور اسٹیٹس اپڈیٹس اور فکرہ بازی اور اسی سے لڑی جا رہی ہے. اسی وجہ سے کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں جناب اب تو ٹائم اتنا ہی ہے، 5 منٹ میں جو بات پہنچ جائے. حالانکہ یہ بات کہنے والے کہیں، ان کی رائے کو ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم بہرحال اس پہ، میں ذاتی حیثیت پہ اس پہ ایمان نہیں لاتا. اس پہ مجھے معذرت بھی میں نہیں کہنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امر واقعہ اور حقیقت ہے ہی یہ. کیا اس دلیل کی روح سے تو اس کی دنیا کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ مختصر طریقے سے بھی سادہ بھی اگر نماز پڑھنے لگیں تو وہ آپ کے 5 7 10 منٹ تو لے ہی لیتی ہے، اور اگر اس میں 5 دفعہ پڑھیں گے تو وہ 50 منٹ گھنٹہ پھر آپ کی ذاتی عبادت، ایون قرآن شریف کو ہی آپ پڑھنے بیٹھ جائیں
تو صرف وہ حافظوں کی طرح نہیں وہ والذین کفروا کر کے شروع ہو جائیں، مطلب پتہ ہی نہ چلے کہ بات کیا ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کو تحمل سے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کے پڑھا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نے باتیں کی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ خدا تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اس طرح تو اگر قرآن کریم کو جب پڑھنے بندہ بیٹھتا ہے تو پہلے تو وہ ہاتھ میں لے کے ہی تو انسان کے جسم پہ لرزہ طاری ہوتا ہے کہ یہ میں کون سی بات پڑھنے جا رہا ہوں، میں کس کیفیت میں جانے لگا ہوں، میرا کس چیز سے واسطہ پڑھنے لگا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس کو زمانوں کے لحاظ سے عام چھوٹی چھوٹی واقعات سے لے کے بڑے بڑے تغیرات کے ساتھ اس کو اگر میچ کر کے دیکھتے ہیں تو ٹائم اس میں لگتا ہے، لیکن وہ ہے کہ بقول شاعر کہ دیکھ کر حسن اس قیامت کا جو فنا ہو گیا فنا نہ ہوا۔ غالباً علیم صاحب کا یہ شعر ہے، اللہ کرے میں نے غلط کوٹ نہ کیا ہوں، لیکن جب آپ کو قرآن شریف میں یا نماز میں یا کسی اور اچھی کتاب میں کسی بڑے خیال میں اس طرح وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے تو وہ وقت آپ کا ضائع تھوڑی ہوتا ہے، وہی تو وقت آپ کا استعمال ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کل عرض کیا تھا پروگرام میں کہ ترجیحات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، انسان بحیثیت مجموعی اس وقت اپنے فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کی لیڈرشپس اور ان کی پریارٹیز اور ان کے جو مختلف کیا کہتے ہیں ان کے جو ایک اپنی طرف سے تو وہ مطمع نظر ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر ان کا آخری تجزیہ کیا جائے تو وہ مطمع نظر نہیں ہیں، بلکہ وہ اس وقت کی بے ایمانیاں ہیں، اس زمانے کی بے ایمانیاں ہیں۔ کل میں نے ویسے پاسنگ ریمارک کے طور پر تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ وہ ٹرمپ صاحب اور بائیڈن صاحب جس طرح وہ آپس میں ڈیبیٹس کر رہے تھے، چلیں وہ بھی شکر ہے ایک سائیڈ پہ لگی بات، ایٹ لیسٹ ہمارا جو واسطہ ہے وہ ان کی سیاست سے یا ان کے پالیسی ڈیسیجنز کے ساتھ اس طرح سے تو نہیں ہے۔ بقول وسط اللہ خان نے جیسے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ وہ تو ایک چین کے اوپر ٹرے رکھی ہوئی فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسیز کی چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ بہت سے اداروں نے ہر صدر نے صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ان کی شخصیات کسی حد تک میٹر بھی کرتی ہیں۔ ان میں اگر جمی کارٹر ہے تو اس کی شخصیت کچھ اپنا رنگ ظاہر کرے گی، رونلڈ ریگن ہوگا تو اس کا ذات کا بھی کچھ نہ کچھ اس پہ آئے گا، پبلک بھی اس میں انٹرسٹ لیتی ہے، تو ٹھیک ہے اسی پہ بنیاد رکھ کے وہ ایک دوسرے کو ووٹ بھی کرتے ہیں، ووٹ دیتے بھی ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر جتنا پریزیڈنٹ، اب تو خیر پریزیڈنٹ بن ہی جائیں گے شاید، بائیڈن کو جتنا میں نے سنا جہاں تو مجھے کم از کم ایک بات کی خوشی ہوتی رہی کہ اچھا یار بات تو بندہ ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ کرتا ہے، یا یہ کہ بلیٹنٹ لائز جو ہیں ان سے گریز کرتا ہے، یا یہ کہ وہ فیوچر کی نسلوں کی اور ایک ہیومن ویلیوز کی بات تو کر رہا ہے کم از کم۔ کیونکہ اگر ہم آج سے 50 سال پہلے کے جو صدور ہیں ان کی کبھی کبھار کوئی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، جیسے ایک اسکول ماسٹر تھا، پھر اس کو گورنر بنایا گیا، پھر وہ صدر بنا، تو میں نے 40-50 منٹ کی ڈاکومنٹری اس کی اور اس کی آٹو بایوگرافی جو ہے وہ یا بایوگرافی تھی، وہ اچھی دلچسپی سے پڑھی کہ یار اس کے جملے، اس میں بہرحال ایسے جملے آتے تھے، پولیٹیکل ریبٹلز تھے، فارن پالیسی کے ایسے ون لائنرز تھے کہ انسان خوش ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایسے جملے کوئی ہوں جو ہسٹری میں 50 سال تک یا کچھ دہائیوں تک سفر کریں۔ وہ البتہ امریکہ نے سفر کیا، لیکن وہ اردو والا نہیں، انگریزی والا ہی کیا، تو خیر اب وہ بھی ایک طرف لگ گئی بات میں اس میں تھوڑا سا سائڈ پہ نکل گیا تھا۔ میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جب سلسلے چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف آپ کمیٹڈ نیشنز ہیں، دوسری طرف نان کمیٹڈ نیشنز ہیں، اب ہم اگر اپنے گھر میں جائیں تو پچھلا ہفتہ اس میں سلیم صافی نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا، بات کی
کہ وہ جو عمران خان کا تازہ ترین بیان آیا کہ میں پاکستان میں چائنا کا نظام لاؤں گا. بات مدینے کی ریاست سے شروع ہوئی تھی. 2-2.5 سال مدینہ اسٹیٹ کرتے کرتے گزر گئے، اور 2-2.5 سال کے بعد اب وہ مدینہ اسٹیٹ سب کے بقول نہیں بن سکی، تو اب وہ اس کو چائنا کا نظام لانے جا رہے ہیں. اس میں اب وہ چائنا یعنی اب وہ پیکنگ بنانے لگے ہیں پاکستان کو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مدینہ اسٹیٹ بناتے ہوئے بھی اس کو پتہ تھا کہ یہ نہیں مجھ سے بننی. نعرہ اور نام دینا کہ جی ہم مدینہ اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، دس از ون تھنگ. اس کو بنانے کے لیے جن جن مسائل اور عوامل میں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، دیٹ از دی ادر تھنگ. عطر نفیس کا شعر ہے کہ بہت قریب تھی وہ منزل حسین و جمیل، مگر چلے تو قیامت کے فاصلے آئے. آپ چل کے تو دیکھیں ذرا کسی منزل کی طرف، وہ چاہے وہ حسین و جمیل والی منزل ہو یا یہ کڑے کوسوں والی منزل جو قوموں کی زندگیوں میں ہوتی ہے، مگر چلے تو قیامت کے فاصلے آئے. یہ جو چلنا تھا یا اس کی طرف تدریجی طور پر آگے بڑھنا، یہ تو نصیب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے ایک مبلغ علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک سالڈ اور ڈیوریبل ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پولیٹیکل ویژن بھی ہوتا ہے، وہ سوشل انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ایسی کمٹمنٹ ہے جس کی بنیادیں توکل پر ہوتی ہیں. اور توکل پر بنیاد رکھنے والی کمٹمنٹ پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آپ انٹلیکچولی آنیسٹ نہ ہوں. یہ جن قوموں کے میں چھوٹے چھوٹے پل بنانے اور رستے بنانے اور ان کے جو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹس کی باتیں کی ہیں، ان کی یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ نہیں تھے، اس لیے ان کو متوکلانہ وثوق نصیب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح، اب کیا بتائیں، اب آپ کو ہر بات، مطلب میرے جو دوسرے آڈینس ہیں جن کا تعلق اس سلسلے سے نہیں ہے جس سے میرا اپنا ہے، تو ان کے لیے تو رحمانیت اور رحیمیت کا فرق بھی جو ہے وہ ان کو اکثریت کو نہیں پتہ. وہ پڑھ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن یہ نہیں پتہ ان کو کہ یہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. تو دنیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے ساتھ کے اوپر چل رہی ہے، یہ اولیت رکھتی ہے خدا تعالیٰ کی یہ صفت. اور رحمانیت جو ہے وہ مومن اور کافر میں امتیاز نہیں کرتی. رحیمیت ہے جو آپ سے ایمان کا اور مومن ہونے کا اور اسلام کا اور ان ساری چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، یا آپ پہ ایون اعمال کا اور اعمال صالحہ کے اوپر اجر دینے کا مطالبہ کرتی ہے، یا جس کا اس سے ڈائریکٹ ریلیونس بنتی ہے. رحیمیت تو یہ پوچھتی نہیں ہے آپ سے. ادب میں جائیں تو وہ پھر وہی علیم صاحبی کا شعر آ رہا ہے کہ میں رات سجدے میں رو رہا تھا، اس نے پوچھا نہیں نسب کا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف تو جو جس طرح سے بھی آئے، لیکن وہ آ جائے صحیح، وہ تو اس سے نہیں پوچھتا. پھر وہ انبیاء کو صرف اپنے بھیجے ہوں کے محض ان کو نہ مان سکنے کے نتیجے میں پکڑ کے تو آپ کو نشان عبرت نہیں بناتا. آپ کی پکڑ اس وقت ہوتی ہے جب آپ لازم قرار دے دیتے ہیں اپنے سوشیو پولیٹیکل ایکروبیٹک ٹیکٹکس کے ذریعے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ نے 22 کروڑ انسانوں کے لیے یہ اوبلیگیٹری قرار دے دیا ہے کہ اگر وہ پاکستان کا فرسٹ کلاس سٹیزن کا شناختی کارڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی کو جھوٹا اور کذاب اور مکہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں اور اس کے اوپر دستخط کریں اور انگوٹھا لگائیں جس بندے نے خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ کر رکھا ہے. اب آپ اپنی پوری قوم کو اس گناہ کے اندر لے کے، مطلب گھیر گھار کر اس کے اندر
آپ لا کے بٹھا دیا آپ نے. اور جیسے میں 2-3 دن پروگراموں میں بار بار منافقت کا ذکر کرتا رہا ہوں، جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان رہے، ان کو میں نے یہ بات کرتے ہوئے خود سنا امریکہ میں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایشو ہے یہ بہت اب وہ مشکل معاملہ ہو چکا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر ہمدردی رکھتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ بات میں نے پیپل پارٹی جن کے سر خیل نے یہ کام کیا تھا ان کے بھی ذمہ داروں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے. انفرادی طور پر آپ ساروں کو جن سے ذرا قریب ہو کے بیٹھیں، تھوڑی دیر گفتگو ہو کہتے ہوئی تو زیادتی ہے، لیکن اتنی زیادتی ہے کہ اب آپ اس پہ مجلسی طور پر کہہ دیتے ہیں، لیکن آئینی اور قانونی طور پر آپ نے اپنی پبلک کو، خود کو، ہر طبقے کو اور ہر لیول کے فرد کو پابند کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ پہلے مرزا صاحب کو جھوٹا کہے، اس کے بعد عام شناختی کارڈ وصول کرے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ایز اے قوم، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، خدا تعالیٰ کے ساتھ متکا لگایا ہوا ہے. آپ کے نزدیک مرزا صاحب، ویسے تو آپ سب کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں بھی نہیں، میں کثرت سے ان لوگوں کو جانتا ہوں، ان سے بات ہوتی ہے، وہ بات کرتے ہیں، یہ ہمارے پروگرام میں بھی ان کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے، وہ خود بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق ہمیں نہیں پتہ کہ مرزا صاحب سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. فار دیٹ میٹر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا ہمارے سیاسی اور سماجی معاملات سے تعلق ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے درجہ بدرجہ ملائیت کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، اور ایک ایسا شخص جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے بھیجا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے ماننے والوں کے ساتھ تذلیل اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی. لیکن اس بندے کو خدا تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ وعدہ دے رکھا تھا کہ انی معین من ارادہ احانتک و انی معین من ارادہ اعانتک، میں ان کو رسوا کروں گا اس کو جو تیری رسوائی کا ارادہ رکھے گا، اور میں اس کی مدد کروں گا جو تیری مدد کرنے کے اوپر کمر بستہ ہوگا، ارادہ رکھے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے آؤٹ کاسٹ کیا ہے، جب مطلب 53 میں تماشا ضرور لگا لیکن فیصلہ کن حد تک نہیں. امام جماعت احمدیہ دوسرے جب وفات پاتے ہیں تو صدر پاکستان ایوب خان، ان کا ٹیلی گرام تعزیتی ہم نے پڑھا ہوا ہے لٹریچر میں، تاریخ میں، اور مختلف مواقعوں پر ان کی پریزنس. بھٹو صاحب بھی جو تھے وہ ربوہ کی یاترا کر لیا کرتے تھے، آپ کے فیڈرل منسٹرز بھی آتے تھے. 74 آنورڈ آپ نے کیا کیا ہے کہ پہلے اس کو اپنے سوشل اور پولیٹیکل سسٹم سے دیس نکالا دیا. 10 سال کے وقفے میں ضیاء الحق جب آیا تو 84 میں آپ نے ان کو پاکستان سے خلافت احمدیہ، احمدیہ لیڈرشپ، احمدیوں کے اس شخص کو جس کو خدا کی طرف سے بنایا گیا خلیفہ ہونے اور خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے فرستادہ اور نبی کا خلیفہ ہونے کا ٹائٹل اور کلیم ہے، اس کی پاکستان سے نکالنے کی آپ نے منظم، آرگنائزڈ، اسٹیٹ سپانسرڈ کوشش کی. اس کے بعد آپ ہر دہائی سے پاکستان میں اپنے ترقی اور تنزل کے پیرامیٹرز اور وہ جائزہ ڈرا کر لیجئے، اپنی فارن پالیسی کے لحاظ سے، اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لحاظ سے، اپنی معیشت کے لحاظ سے، اپنی معاشرت کے لحاظ سے، اپنی مورل ویلیوز کے لحاظ سے، اور اپنے ڈیکورم ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لحاظ سے، پھر آپ کے لوگوں میں آئندہ میں ہونے کے وثوق اور توکل کے لحاظ سے.
ایڈھاکزم جتنا آپ کے معاشرے میں اور آپ کے سوشل اور پولیٹیکل سسٹم میں جتنا یہ 4 سے 5 دہائیوں میں اس نے ترقی کی ہے، اتنی پہلے کبھی نہیں تھی. اور موریلٹیز ہر سفیر میں، ہر دائرے میں، ہر ایریے میں وہ کہاں اس کی ڈکلائن کی کیا صورت بنی. پیٹریٹزم آپ کا کہاں تک پہنچ گیا. غیر مسلم قرار دینا تو ایک تھی کمیونٹی، وہ سائڈ پہ ہو گئی، وہ آپ سے ایک ہی دفعہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی نظر میں ہم غیر مسلم ہو گئے. اس کے بعد آپ بچے سرکاری مسلمان. اب آپ کہاں تک، آپ میں سے کون مسلمان بچا ہے؟ پھر آپ کا جو روزانہ کی بنیاد پر جو آپ کی ایک انسان کی جو پراپرٹی اور زندگی ہے اس کے تحفظ میں عام آدمی سے لے کے بڑے صوبے کے گورنر تک وہ ایٹ تھریٹ اور ایٹ سٹیک پڑے ہوئے ہیں. پھر آپ کے سیاستدان جو ہیں وہ کہاں سے ڈکلائن کرتے کرتے، یعنی جو بات کبھی ڈاکٹر مبشر حسن اور صاحبزادہ فاروق علی خان اور اس طرح عبدالحمید دستی اور اس طرح کے نام جس میں ہوا کرتے تھے، کس زمانے میں لیاقت علی خان تھے یا اور آگے آتے جائیں معراج محمد خان تھے، ان جیسا ایک بھی بندہ آپ کے پاس نہیں بچا. آپ اپنے تدریجی ڈیکلائن کو دیکھ دیں اور آپ ان کو جن کو آپ نے نکالا ہے ان کے تدریجی ترقی کا مشاہدہ کر لیں. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا، اور بالکل ہم نے تو خیر یہ چیزیں آنکھوں سے بھی دیکھی ہوئی ہیں، کہ جس وقت کا اپنا غیر مسلم قرار دیا گیا تھا تو دار ضیافت اس وقت لنگر خانے کہیں گے ربوہ میں، تو اس کے جو بھی نائب ناظر یا اس کے جو انچارج ہوتے تھے انہوں نے کہیں اس کے سارے کمروں کو اور بلڈنگ کو وائٹ واش کروانے کے لیے چونے سے جو کروانی ہوتی ہے اس کا پروپوزل بنا کے بھیجی منظوری کے لیے. تو جو اس وقت کے خلیفہ تھے، اس وقت خلیفۃ المسیح ثالث مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ٹھیک ہے کام چلتا ہے، چلنے دیں بجٹ کے مطابق. اور جب کافر قرار دے چکے آپ لوگ تو انہوں نے کہا ایک تو وہ وسع مکانہ کا بتایا اور ساتھ اس کے جدید بلاک کی جو ابھی تک قائم ہے اس کی بنیاد رکھوا کے وہ بلڈنگ کھڑی کروا دی. پھر آگے اب جو دعوت ضیافت ہم چھوڑ کے آئے ہیں اور جو مطلب یہ تو صرف وہاں کی ہے نا، آپ دنیا والی کہیں گے تو آپ کہیں گے وہ نظر نہیں آتی، ادھر والی تو نظر آتی ہیں آپ کو. یہ ساری تدریجی ترقی. اور پھر وہ پبلک کیا ہے، وہ جو ہیومن سٹف ہے وہ کون سا تیار ہو رہا ہے. وہ ہیومن سٹف تیار ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہاں سے پیدا ہوئے، یہاں کے پلے بڑے بچے اور لڑکے اور لڑکیاں، ان میں سے کوئی لنگوسٹکس کے اوپر کام کر رہا ہے، کوئی لٹریچر کے اوپر کام کر رہا ہے، کسی کی ہسٹوریوگرافی کے اوپر نظر ہے، کوئی سوشیالوجی میں آگے جا رہا ہے، باٹنی میں جا رہے ہیں، ہیلتھ سائنسز کے مختلف شعبوں میں جا رہے ہیں. اور پھر اگر کسی سے یہ بات کی جائے، کچھ سے میں کرتا ہوں، کچھ مجھ سے بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اگر پاکستان کو ضرورت پڑے تو پھر وہ ہیومن سٹف تو ہو کہ جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہوں. سینئر جونیئر ہر لیول پہ وہ تیار ہیں. تیار کون ہیں؟ جن کو اپنے آئندہ میں ہونے کا یقین ہے. اور آپ کے وہ ہیں کہ اب وہ لسٹیں چھپتی ہیں کہ جو آپ کے پالیسی میکرز اور پالیسی کے امپلیمنٹر بیوروکریٹس ہیں 21ویں اور 22ویں گریڈز کے، ان کے پاس نیشنلٹیاں کون کون سے ملکوں کی ہیں، ڈیول نیشنلٹیز. آپ کو اپنے آئندہ میں ہونے کا یقین نہیں ہے، اس لیے آپ کبھی اس کو مدینہ اسٹیٹ بناتے ہیں اور کبھی چائنا. اب چائنا کیسے بنے گا اور مدینہ کس طرح نہیں بنا، یہ بات اگلے پروگرام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام آئینہ میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.